یا معروفا. ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کا تاکیدی حکم دیا. اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا. 2 سال دودھ چڑھانے میں لگے. اس لیے حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی. آخر میرے پاس لوٹ کر آنا ہے. لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں, تو ان کا کہنا نہ مان. البتہ دنیاوی معاملات میں بھلائی کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے خود بھی اور والدین بھی ان کو کوئی ایسی بات نہ کہیں جو اسلام کے اصولوں کے خلاف. واضح؟ مثلاً کیا ہو سکتی؟ عام روزمرہ زندگی میں کون سی ایسی چیز ہے جو ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں جو اسلامی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہوتی؟ مثلاً جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں. درست فرمائیں, کیونکہ اکثر ماں باپ ہی بچوں کو اسکول میں غلط اپلیکیشن دلواتے ہیں ان سے لکھوا کے. دروازے پہ کوئی آئے تو جھوٹ بول دیتے ہیں کہ بتاؤ ماں باپ اندر نہیں ہے. فون پر اور مختلف طریقے رشتے داروں کے ساتھ چال بازیاں کرنا سکھاتے ہیں بعض اوقات. تو کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو, نافرمانی میں ہو, اس کا ان سے عہد نہیں لیا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ ان سے یہ عہد لے سکتے ہیں کہ تم مثلاً کوئی بزنس شروع کرنا ہے اس نے, یا کوئی خاص کام کرنا ہے, کہ ہماری اجازت کے بغیر نہیں کرو گے. یا جیسے شادی کا ہی معاملہ ہے, لڑکیوں کے لیے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. لیکن لڑکوں کے لیے بھی آپ معروف کے اندر رہتے ہوئے, معروف سے مراد یعنی ایک جو عام قاعدے کی چیز ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ ان کو پابند کر سکتے ہیں. مثلاً آپ باہر کے ملک پڑھنے بھیج رہے ہیں, آپ ان سے لکھوا سکتے ہیں, آپ ان سے شرط لگا سکتے ہیں کہ دیکھو تم بغیر اجازت کے شادی نہیں کرو گے. کیونکہ لڑکوں کو تو اختیار ہے کہ وہ جہاں چاہے شادی کر لیں, لیکن بہرحال ماں باپ کو کانفیڈینس میں لینا اور ان کا مشورہ لینا بھی ضروری ہے. اور اگر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ آپ کا بچہ کو غلط فیصلہ کر سکتا ہے, بہت سمجھدار نہیں ہے, تو آپ اس کو لکھوا کے مزید پابند کر سکتے ہیں. لیکن وہ ایسی بھی شرط نہ ہو کہ جو بالکل ہی دین کے خلاف ہو. بعض اوقات وہ صحیح ہوتے ہیں لیکن ہمارا کلچر اجازت نہیں دے رہا ہوتا کہ نہیں اس ذات میں نہیں کرنا, اس خاندان میں نہیں کرنا, فلاں نہیں, اللہ یہ کہ کوئی دین کا نقصان ہو. ادروائز آپ برادری وغیرہ کے قصے کو سامنے رکھ کے ان کو شادی سے محروم نہیں کر سکتے. کیونکہ بعض خاندانوں میں اتنی سختیاں اس معاملے میں کہ لڑکی فلاں برادری سے نہیں, اس لیے ہم اس سے تمہاری شادی نہیں کریں گے, ہاں وہ لڑکی سارے دین کے تقاضے پورے کرتی ہو لیکن کرنے نہیں دیتی. تو یہ بھی غلط ہے. تو ناجائز چیزوں میں اطاعت نہیں ہے. اسی طرح بعض اوقات نیکی کے کام بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے. اگر وہ کسی نیکی کے کام کے لیے جانا چاہتے ہیں, مثلا دینی تعلیم کے لیے جانا چاہتے ہیں, دنیا کی ڈگری کر لیا, وہ چاہتے ہیں کہ کچھ عرصہ کسی مثلا عرب ملک میں رہ کے یا کسی اسلامی یونیورسٹی میں جا کے کوئی اور ڈگری کر لیں, تو اس میں بھی ماں باپ انٹرفیئر کر سکتے ہیں کسی اعتبار سے. مثلا یہ کہ ان کی نئی شادی ہوئی ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ بچہ اس وقت گھر سے چلا گیا تو ہو سکتا ہے اس کی بیوی کے اوپر اتنا گراں گزرے کہ وہ آئندہ اس کے ساتھ نہ رہے یا کوئی اور نقصان ہو اس کا. کیونکہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا, ماں باپ ان سے زیادہ ان کے حق میں بہتر سوچتے ہوتے ہیں. میجورٹی کیسز میں کبھی ماں باپ بھی غلط ہوتے ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھیے. اب اس کی مثال یہ, اس کی دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے, ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوا اور آپ سے سخت گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگا, میں ہجرت پر آپ سے بیعت کرنے آیا ہوں, میں نے بہت قربانی دی ہے کہ اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, واپس جاؤ اور جیسے انہیں رلایا اسی طرح انہیں ہنساؤ, یہ بیعت نہیں ہوگی. حالانکہ یہ دین کا کام تھا لیکن والدین ابھی تیار نہیں تھے ذہنی طور پر, کہا نہیں جب تک وہ راضی نہیں ہوتے پوسٹ پون کر دو. اسی طرح ایک اور جگہ پر جہاد کا لفظ آتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ تھے, کوئی ان کو لک آفٹر کرنے والا نہیں تھا, تو آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد, جاؤ ان دونوں کی خدمت میں جہاد کرو, ان کو کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے. تو اس وقت آپ نے ان کو جہاد کی اجازت نہیں دی. اس طرح بعض ضروری مقامات پر دین کی ضرورت کو بھی پیچھے کیا جا سکتا ہے جب والدین کی اپنی یا کوئی اور ایسی شدید ضرورت ہو کہ جس سے الٹیمیٹلی دین کا نقصان ہو رہا ہو, تو اس میں بھی انٹرفیئر کر سکتے ہیں.
ان سے کوئی معاہدہ کر سکتے ہیں کہ جب تک تمہاری یہ ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوتی تم کوئی اور دوسرا کورس جوائن نہیں کرو گی. فار ایگزامپل, کیونکہ آپ کو پتا اگر وہ 2-3 کام بیک وقت کرے گا تو کچھ بھی نہیں کر پائے گا, تو آپ اس کا ایک ٹائم ٹیبل بنا دیں. اس ایئر سے اس ایئر تک یہ پڑھو گے, اس ایئر سے اس ایئر تک یہ جاب ہوگی, یا یہ کام کرو گے, اس ایئر سے اس ایئر تک ایسا کرو گے. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے دین کی تعلیم دلوا دیں, پھر دنیا کی دلوا دیں, وغیرہ وغیرہ. تو یہ چونکہ والدین کے حقوق ہیں اور وہ بچوں سے حقوق کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے ان کے پاس دین سے دلیل ہونی چاہیے. یہ دلائل اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ آپ ان کے فائدے میں ان کو ڈسپلن کریں گی. اور جہاں تک احترام وغیرہ کا تعلق ہے وہ تو ایک عمومی اصول موجود ہی ہے. مثلا بچوں کو اگر آپ نے ڈسپلن کرنا ہے کہ بڑوں کا, خود آپ کا, دادا دادی, بڑے بزرگ جتنے بھی خاندان کے ہیں, استاد, کوئی بھی بڑا, اس کی آپ نے عزت کرنی ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا, وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے. پھر اسی طرح ذاتی صفائی, بعض اوقات پیرنٹس خود بھی اس سے غافل ہوتے ہیں اور بچوں کو بھی نہیں سکھاتے, لہذا بچوں کے اندر عادت ہی نہیں پڑتی ہاتھ دھو کے کھانا کھانے کی. وہ کوئی بھی گندے ہاتھ سے کھانے شروع کر دیتے ہیں. ان کو عادت ہی نہیں پڑتی کہ وہ صبح اٹھ کے نہائیں دھوئیں, کپڑے تبدیل کریں. تو گندگی سے نجات جو ہے یہ دین کا ایک بہت اہم پہلو. آپ کو معلوم ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں جو صورتیں نازل ہوئی تھی, جن میں سے ایک سورۃ المدثر ہے, اس میں کیا فرمایا گیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابتدائی حکم دیے گئے کیا تھا؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی کو چھوڑ دو. بعض لوگ بچوں کو ٹوائلٹ ٹرین نہیں کرتے, گندی نیپیوں میں ہی رکھتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو گندگی کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. خود سوچیں کہ اگر گندی نیپی وہ کئی گھنٹے پہنے ہوئے ہیں تو اس کی اسمیل آپ کو نہیں آ رہی, ان کو تو آ جا رہی ہے. تو وہ اتنا ٹیون ہو جائیں گے گندی بو سونگنے کے کہ ان کو پھر احساس بھی ختم ہو جائے. اسی طرح بعض اوقات بچے بڑے ہو کر بھی بیڈ گیلا کرتے رہتے ہیں. کوئی بیماری ہو سکتی ہے الگ بات ہے, لیکن میں سوچتی کہ رات کو سوتے وقت وہ باقاعدہ صاف ستھرے ہو کر نہیں سوتے, اپنی ضروریات پوری کر کے نہیں سوتے, لہٰذا وہ رات کو بستر پہ پیشاب کر دیتے. اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات استنجا ٹھیک نہیں کرتے اور ان کے انڈر ویئر جو ہیں وہ گندے ہوتے ہیں, تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. یا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے بڑے ہو کر بھی, یا استنجا کرتے ہی نہیں ہیں. بعض اوقات کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں, سارا کموڈ اور پورا واش روم گندا ہوتا ہے. یہ کئی گھروں میں دیکھنے میں آیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچے اس کا گناہ کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے. کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ قبر میں وہ سزا بھگتے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کیا فرمایا تھا, ایک قبر کے پاس سے گزرے جس کو عذاب ہو رہا تھا, اور میں کسی بڑی چیز میں نہیں, 2 لوگ تھے جن کو عذاب ہو رہا تھا. ایک تو چغل خور تھا اور دوسرے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. تو بچوں کو بتانا چاہیے, سکھانا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے پاکیزگی اختیار کرنی ہے, بچپن سے ہی سکھائیں. لیکن اگر پھر بھی نہیں سمجھ رہے تو بڑے ہو کر ڈسپلن کریں گے. ایسا بچہ 10 سال کا ہو گیا اور ابھی تک آپ جا کے چیک کرتے ہیں اس نے کموڈ فلش ہی نہیں کیا, اس نے باہر چھینٹے گرائے ہوئے, اس کے کپڑوں سے اسمیل آ رہی, آپ اس کے کپڑے لانڈری میں ڈال رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈر ویئر گندا ہے, کیا آپ اگنور کر دیں گے؟ اب تو اس پر نماز بھی لازم ہو گئی ہے. کہ کون تمیز سکھائے گا؟ کس کا کام ہے بتائیے؟ کیا آپ یہ کہہ کے چھوٹ سکتے ہیں کہ وہ سنتے ہی نہیں, کیا کریں, بہت دفعہ کہتے ہیں؟ نہیں. پھر کیا کریں گے؟ بٹھائیں گے, سٹ ڈاؤن, لکھو یہاں آج کے بعد یہ نہیں کرو گے, 3 دفعہ لکھو, اور اگر کیا تو فلاں چیز ملے گی, ورنہ اس ہفتے تم اپنے دوست کے گھر نہیں جا سکتے, اس ہفتے تمہارا دوست نہیں آ سکتا, تمہیں باہر نہیں کھیلنے دیا جائے گا جب تک تم یہ عادت نہیں چھوڑو گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا نا اس کا؟ ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ ہم خود کام لینا ہی نہیں جانتے بچوں سے کہ ان کو کہاں بٹھا کے کیسے پکڑنا ہے. لٹرلی ایک بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ مثلاً اگر میں نے اس کے ساتھ کوئی چیز طے کی ہے نا کہ ہم نے روزانہ اتنا فلاں چیز کو پڑھنا ہے, وہ نہیں پڑھتا تھا تو میں ہاتھ پکڑ لیتی تھی, جب تک تم یہ مکمل نہیں کرو گے یہاں سے اٹھ نہیں سکتے. کوئی چیخنا چلانا نہیں, کچھ نہیں, ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاؤ.
پڑھنا ہی پڑھنا ہے, نو وے آؤٹ. ہم کہتے ہیں ہاں یہ بچے قرآن ہی نہیں پڑھتے, دین ہی نہیں پڑھتے, کوئی بات ہی نہیں سنتے, ان کو انٹرسٹ ہی نہیں. اصل بات یہ کہ دنیاوی اسکولوں کے کام کے لیے تو ہر طرح کی ان کی محنت سماجت کی, وہ سختی بھی کی ہے, لیکن دین کا کام جہاں آیا, نماز کی جہاں بات ہے, ہم بھی سو گئے وہ بھی سو گئے. نہیں بھائی, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. یو ہیو ٹو ڈو, سٹ ڈاؤن, یو کین ناٹ گو آؤٹ آف دس روم انٹل یو ڈو دس ورک. اتنا پورشن قرآن کا آج پڑھنا ہی پڑھنا. ہم روز کی 10 آیتیں پڑھیں گے, لازم پڑھیں گے, تب تمہیں یہ چیز ملے گی. اس وقت ہو سکتا ہے ان کی نیت صرف چیز لینا ہو, وہ بھلے لیں, یہ کوئی بات نہیں. جب وہ قرآن پڑھ لیں گے یا وہ دین سیکھ لیں گے تو ان کی نیتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی, لیکن کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت سے ہیں: مونچھیں کتروانا, داڑھی بڑھانا, مسواک کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, ناخنوں کا کاٹنا, جوڑ دھونا. جوڑ دھونا سے مراد یعنی یہ جو ہوتے ہیں نا جوڑوں کے اوپر کی چھوٹی چھوٹی سلوٹیں ہوتی ہیں, ان میں بعض اوقات جراثیم پھنس جاتے ہیں, میل پھنس جاتی ہے, خصوصاً جب انسان بوڑھا ہونے لگتا ہے اور بہت جھریاں آ جاتی ہیں ہاتھوں پر, تو ان کو بہت اچھی طرح دھونا پڑتا ہے. یعنی ہاتھوں کو دھونے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے جس کا اہتمام کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم یوں دھو لیتے ہیں اور اس جگہ میل یا جرمز پھنسے رہ جاتے ہیں, تو یہ پورے اچھی طرح ہاتھ, وہ بھی آپ دھو کے دکھائیں گے, بتائیں گے کہ کس طرح بنے. بعض اوقات تھوڑا سا وہ لیتے ہیں ڈٹرجنٹ اور یوں کر کے بس اسی وقت دھو کے, اور اس میں بھی چپ چپ ہوتی ہے صابن کی, اور تولیے سے صاف کر لیے. تو ان ساری چیزوں کو آپ واچ کریں گے, دیکھیں گے اور ان کو طریقہ سکھائیں گے کہ کیسے کرنا ہے. پھر فرمایا بغل کے بال اکھیڑنا, زیر ناک بال صاف کرنا. جب بچے جوان ہو جائیں تو ان کو یہ باتیں بتانا آپ کا فرض ہے. اگر آپ زبان سے نہیں بتا سکتے تو آپ ان کو کوئی کتاب پڑھنے کو دیجیے یا پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیے. پانی سے استنجا کرنا, صرف ٹشو پیپر کافی نہیں ہے. راوی کہتے ہیں کہ 10ویں چیز میں بھول گیا, شاید وہ کلی کرنا تھا, جیسا خصوصاً دودھ پینے کے بعد یا اور موقعوں پر. پھر اسی طرح غسل کرنا. ہر مسلمان پر حق ہے کہ 7 دن میں ایک دفعہ ضرور غسل کرے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ نہیں کر سکتا, آپ روز بھی کر سکتے ہیں, لیکن 7 سے اوپر نہیں جانا چاہیے. پھر اسی طرح طاؤس بن کیسان سے روایت ہے, میں نے ابن عباس سے پوچھا, لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن غسل کرو اور اپنے سروں کو دھو لو, اگرچہ تمہیں جنابت لاحق نہ ہو, اور خوشبو لگاؤ. یعنی خوشبو لگانے اور صاف ستھرا رہنے کا طریقہ سکھانا. پھر اسی طرح بالوں کی صفائی, یعنی کہ سر کے بالوں کی پراپر کٹنگ. بعض اوقات کچھ بچے جو ہیں وہ بال بڑھانا چاہتے ہیں, کچھ جو ہیں وہ پورے اڑانا چاہتے ہیں, کوئی اسٹائل بنانا چاہتے ہیں, تو اس میں اسلام کا طریقہ کیا ہے ان کو پراپر طریقے سے بتا دیا جائے تاکہ ان کی ایک معروف شکل ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے بال ہوں اسے چاہیے کہ وہ ان کی عزت کرے, یعنی بالوں کی کنگھی وغیرہ کرنا اور ان کو ڈسپلن میں رکھنا. یعنی بہت سے فیزز آتے ہیں, کبھی ان کو اتنی جل لگانے کا شوق آتا ہے کہ وہ ہر وقت جل لگا کے سٹائل بنائے رکھتے ہیں, کبھی ان کو رنگنے کا شوق آ جاتا ہے, کبھی ان کو پورے شیو کرانے کا شوق آ جاتا ہے, کبھی ان کو بہت لمبے بڑھانے کا آ جاتا ہے. یہ سب فیزز ہیں, اس میں تھوڑا صبر بھی کرنا پڑتا ہے, ساتھ ساتھ ذہن سازی کرنی پڑتی. نہ آپ ان کو مکمل آزادی دیں گے اور نہ ہی آپ ان کو سختی اور زبردستی سے اپنے طریقے پر لائیں, لیکن ان کو معروف اور معقول طریقہ بتاتے رہیں حتیٰ کہ وہ اس تک آ جائیں. اور پچھلے سٹیپس وہی اختیار کریں گے جو پچھلے لیکچرز میں ڈسکس ہو چکے ہیں. پھر اسی طرح ان کا ماحول صاف ستھرا ہونا, ان کا کمرہ, ان کا ٹیبل, ڈیسک, کیونکہ بعض اوقات بچے چیزیں پھیلا کے رکھتے ہیں, اور اگر آپ بھی صفائی کرنے لگے تو کہتے ہیں ہماری چیزوں کو ٹچ نہ کیجیے, پھر ہمیں ملیں گی نہیں. کوئی چیز ہاتھ نہیں لگانے دیتے, ایک وقت آتا ہے تو آپ ان کو پھر کہیں کہ چلے ہم مل کے صفائی کرتے ہیں, اور ویک میں آپ ایک دن یہ اور یہ کرو گے. ان کو لسٹ بنا کر دیں کہ اس دن آپ کیا کرو گے, طریقہ سکھا دیں تاکہ وہ اپنی صفائی خود کر سکیں. پھر اسی طرح اخلاق اور آداب سے متعلق بھی آپ اصول بنا سکتے ہیں. مثلاً اگر بچے کو بہت زیادہ غصہ کرنے کی عادت ہے تو آپ اس کے اینگر مینجمنٹ کے اوپر خود پڑھیں گے, ورک کریں گے اور اس کو پورا ہیلپ کریں گے کہ وہ اپنی اس عادت سے باہر آئے. آپ کو معلوم ہوگا کتنی طلاقیں صرف مردوں کی اس عادت کی وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ جہاں وہ اچھے بھی بہت ہوتے ہیں لیکن فار سم ریزن اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکتے, اور غصے میں صرف زبان نہیں ہاتھ کا استعمال بھی شروع کر دیتے. یا اسی طرح بعض لڑکیاں غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتی اور وہ اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی, یا
سسرال والوں کی یا والدین کی یا رشتہ داروں کی یا کسی کی بھی، جس کے نتیجے میں تعلقات بہت بگڑ جاتے ہیں. تو اگر یہ بچپن میں کنٹرول ہو جائے تو بہت اچھا، ورنہ جب تک بچہ آپ کے اختیار میں ہے آپ اس کو اس پر لائیں گے. پھر اسی طرح سلام کی عادت ڈالنا، اس پر بھی پوائنٹس دیں گے آپ ان کو کہ اگر آپ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں گے تو آپ کو اتنے پوائنٹ ملیں گے، تاکہ ان کو عادت پڑ جائے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. البتہ جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو یا اپنے آپ کو سلام کہا کرو، یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو پاکیزہ ہے، مبارک ہے. تو کیا ہم اپنے گھر والوں کو داخل ہو کر تحفہ نہیں دیں گے؟ اس سے کتنا پیار، محبت اور آپس کا ایک بانڈنگ ڈیولپ ہوگی. تو چھوٹے بچوں کو ہی سلام سکھانا شروع کر دیں، ورنہ یہ ہے کہ بڑے ہو کر خاص طور پر چیک رکھیں کہ سلام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر نہیں کرتے تو اس کو بھی اسٹرکٹلی ڈسپلن کرنا ہے کہ اگر آئندہ تم گھر آ کے سلام نہیں کرو گے تو پھر اتنے نمبر تمہارے مائنس ہو جائیں گے. اور اگر ہفتے میں اتنے پوائنٹ سکور نہیں کیے تم نے تو تمہاری فلاں چیز لے لی جائے گی.